تمام محدثین نے لکھا ہے فَهُوَ كَذَّابٌ کہ وہ کیا تھا؟ لا اصل لہ، اس کی کوئی جڑ نہیں، لا شیء، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام محدثین نے اس میں جرح کی ہے۔ ہمارے دوست ایک اور سند پیش کرتے ہیں، لیکن علامہ ابن الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المنکی میں لکھا تفرد بہ محمد بن مروان، کوئی اور سند نہیں ہے، تفرد بہ محمد بن مروان، اس روایت کو روایت کرنے میں محمد ابن مروان اکیلا ہے، فَهُوَ كَذَّابٌ، اور وہ کیا تھا؟ ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ غور سے میری بات کو سنیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی قبر کے پاس سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ عام قبرستان میں سلام دیا جائے تو عام مردے نہیں سنتے؟ ان سے کبھی پوچھیے، آپ کسی سے آپ پوچھ لیں جو نبی پاک کی سماع کے قائل ہیں، کیا وہ عام مردوں کے سماع کے قائل نہیں؟ کیوں نہیں؟ کہتے سارے سنتے ہیں، اس میں مومن کی قید بھی کوئی نہیں، جی کافروں کی سماع کے قائل ہیں سارے۔ یہ مجھے پہلی پرچی یہی آئی تھی کہ اگر وہ نہیں سنتے تو السلام علیکم یا اہل القبور، خودے بھی سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک کا تو وجود مقدس محفوظ ہے، آپ کے کان مبارک بھی محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور عام مردوں کے، عام مردوں کا جسم محفوظ ہے، عام مردوں کے کان محفوظ ہیں، اور آپ کے کان محفوظ ہیں۔ تو جس کے کان محفوظ ہوں وہ سنیں، اور جس کے کان محفوظ نہ ہو وہ سنیں، ان دونوں میں سے کمال کس کا ہے؟ کمال کس کا بنے گا؟ تو پھر تم نبی پاک کی کیا تعریف کرتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ عشق نبی ہے، تم تو ہر مردے کے سماع کے قائل ہو، جس مردے کے کان بھی کوئی نہیں، اور نبی پاک کے تو کان ہو، تو کمال تو اس کا بنا جس کے کان کوئی نہیں پھر سنتا ہے۔ تو یہ سننے سنانے والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بیان میں بتایا کہ تابعین پر جہنم کیا حرام ہے، کہ صحابہ کا چہرہ دیکھا، یہ روایت پکی کبھی ہے، اگر ہے تو پھر ان تابعین کی حیثیت کیا ہوگی جنہوں نے بے شمار صحابہ کو شہید کیا، شہید کروایا، وضاحت کر دی، کیسٹ موجود ہے یہاں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ تابعین نے صحابہ کو شہید کیا ہو۔ یہ بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جایا کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو لیجئے اور ان کے کنبے قبیلے کی شخصیت کو لیجئے اور مکے سے ان کا نکلنا دیکھیے اور ایک جگہ پہ ان کی 3 شرطوں کا پیش کرنا دیکھیے، پھر کربلا میں ان کی مظلومیت شہادت دیکھیے، کیا نتیجہ نکالا، کیا سمجھے گے؟ بس وہ جو مولانا عتیق الرحمان سملی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یوں ہی لکھا، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ سماعتی کہتے ہیں، یعنی ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مولا غلام اللہ خان سننے کے قائل تھے، ان کی تحریر موجود ہے۔ میرے بھائی، میں نے شیخ القرآن سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، اور جس تحریر کا تو ذکر کرتا ہے نا، اس کے 13 سال بعد پڑھی ہے۔ جس تحریر کا تم نے ذکر کیا ہے یہ 13 سال پہلے کی ہے، اور میں نے جب دورہ تفسیر پڑھا ہے تو وہ 13 سال اس تحریر کے بعد پڑھا ہے۔ مجھے میرے شیخ نے پڑھایا ہے کہ وہ نہیں سنتے تھے، عصر سے لے کے مغرب تک وہ پڑھایا ہی یہ مضمون کرتے تھے کہ نبی پاک بھی اندر قبر صلاۃ و سلام نہیں سنتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیخ القرآن سننے کے قائل تھے تو پھر ہمیں غلام خانی کیوں کہتے ہو؟ پھر غلام خانی تو تمہیں ہونا چاہیے،
نہیں تھی؟ بھائی جب مولانا غلام اللہ خان تمہارے عقیدے کے ہیں تو پھر غلام خانی تو تمہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب آپ غلام خانی ہمیں کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے غلام اللہ خان ہمارے عقیدے کا تھا. تفسیر جواہر القرآن پڑھیے میرے بھائی, شیخ القرآن کی تفسیر پڑھیے, یہ اس تحریر سے بعد میں لکھی گئی ہے. اس تفسیر میں آپ نے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے, اور شیخ القرآن کا وہی عقیدہ تھا جو پوری جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا. اس حدیث کے بارے میں بتائیں کہ جب آدم کو علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو محمد کا واسطہ دیا تھا. میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں, شاید آپ اس دن تشریف نہیں لائے. اس حدیث جو مستدرک حاکم کی حدیث ہے, اس کو تمام محدثین نے موضوع کہا ہے. قال ملا علی قاری ھذا حدیث موضوع, یہ من گھڑت حدیث ہے, کوئی واسطہ وسیلہ آدم علیہ السلام نے پیش نہیں کیا تھا. پتنی لوگوں کو کیا ہے, قرآن پاک کہتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تھے. پھر وہ کلمے اللہ نے سورۃ اعراف میں خود ذکر کیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں نہ کسی واسطے کا ذکر ہے, نہ کسی وسیلے کا ذکر ہے, نہ کسی طفیل کا ذکر ہے. تو جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اس کو نہیں مانتے ہو اور موضوع روایتوں کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو. اللہ آپ پر رحم فرمائے.